جس بندے کو جتنا امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات۔ ایک دن کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا لال، جس کو ہائے آتی ہے اللہ آپ کی آوازوں پہ رحم دے فرمائے۔ بالکل تھوڑا سا مسائل پڑھنے آج کے دن کی میری آخری مجلس ہے اس عشرہ محرم حرام کے حوالے سے۔ پہلا شعر پڑھتا ہوں، شعر ہے جناب میر انیس صاحب کا۔ اس شعر پہ انہوں نے قیامت بند کر دی۔ بالکل اگر میں یہاں پہ فضائل بھی پڑھتا تو انتہا ہو جاتی، لیکن یہ دن مصائب کی ہیں تو مصائب کی ایک بات کرتا ہوں۔ جناب میر انیس صاحب نے، بالکل ایسے سننا ہے آپ نے، جناب میر انیس صاحب نے اپنے ایک شعر میں لکھا، انہوں نے لکھا عباس چل بسے علی اکبر جدا ہوا۔ اللہ آپ کی آوازوں پہ رحم دے فرمائے جو بول سکتے، مولا آپ کی گریہ قبول فرمائے، مولا آپ کے پرچے قبول فرمائے۔ جناب میر انیس صاحب نے 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان کی عکاسی کرتے ہوئے ایک بات کی ہے، بابا جی عزت حسین کی قسم، کوئی غریب سے غریب شخص بھی ہونا، اس کا کوئی نقصان ہو جائے تو دنیا اس سے پوچھتی ہے کیا ہوا، تیرا نقصان کیا ہوا؟ میر انیس صاحب نے لکھا عباس چل بسے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ عباس چل بسے علی اکبر جدا ہوا، ہائے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ میں جس بادشاہ کی آج شہادت پڑھنا چاہتا ہوں نا، بڑا ہی کوئی مشکل مصائب ہے اس بادشاہ کا۔ میں تمہید کے 2 جملے پڑھتا ہوں، مصائب کے 2 سطریں، اور یا علی یا علی۔ عزت حسین کی قسم، جناب سیدہ سکینہ سادات کے خیموں میں سے ہر خیمے میں 3 مرتبہ گئی ہیں۔ جس کے سینے کے اندر دل ہے نا بابا جی، وہ ایک دفعہ ہائے ضرور کلے گا۔ جس کے سینے کے اندر دل نہیں پتھر ہے اسے میرا معاملہ نہیں ہے۔ جناب سیدہ سکینہ سادات کے خیموں میں سے ہر خیمے میں 3 مرتبہ گئی ہیں۔ کائنات کا پہلا اور آخری خیمہ عباس کا، جس میں روایت بتاتی ہے عباس کے خیمے میں سکینہ کم سے کم 21 زیادہ سے زیادہ 27 مرتبہ گئی ہے۔ سکینہ رو کے جناب فضل کی اماں کے پاس جا کے کہتی بی بی میرا اصغر بڑا پیاس ہے۔ جس بادشاہ کی میں شہادت پڑھنا چاہتا ہوں اس کے لیے تمہید نہ کروں تو پھر مصائب پڑھنے کا وہ جو روحانیت ہوتی ہے وہ ہوتی نہیں۔ عزت حسین کی قسم، جناب سیدہ سکینہ مولا عباس کے حرم کے پاس آئی، انہوں نے کہا فضل کی اماں میرا بھائی اصغر بڑا پیاس ہے۔ فضل کی اماں میرے بھائی اصغر کو پیاس لگی ہے۔ فضل کی اماں ذرا غازی عباس کو کہیں نا کہ میرے بھائی کے لیے پانی لا کے دے۔ جس کو ہائے آتی ہے اللہ آپ کی آوازوں پہ رحم دے فرمائے۔ فضل کی اماں ذرا غازی عباس کو کہے نا میرے بھائی کے لیے پانی لا کے دے۔ اب جس بندے کو میری اور اس کی زبان میں فرق نظر آئے وہ ہائے نہ کرے، جس بندے کو آل محمد کے غم کی خاطر ہائے آئے وہ ایک دفعہ ہائے کرے۔ تڑپی فضل کی اماں رو کے کہتی ہے فضل جا عباس کو بلا کے لے آ۔ فضل جا عباس کو بلا کے لے آ۔ عزت حسین کی قسم، سرکار عباس دوڑتے ہوئے خیمے میں آئے۔ 21 زیادہ سے زیادہ 27 دفعہ جناب سکینہ حضرت عباس کے خیمے میں آئی۔ اب جس بندے کے دل سرکار عباس کے مسائل میں ماتم کر سکتے وہ ایک دفعہ ماتم کیجیے گا۔ عزت حسین کی قسم، جناب سیدہ سکینہ حضرت عباس کے خیمے سے واپس گئی،
بالکل یہاں پہ مصائب پڑھنا نہیں چاہتا، مصائب دکھانا چاہتا ہوں۔ جناب سکینہ عباس کے خیمے سے واپس گئی یا ادھر سے عباس اپنے خیمے میں داخل ہوئے؟ فضل کی اماں نے رو کے کہا عباس عباس میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، یا مجھے مدینہ چھوڑا یا مجھے نجف چھوڑا۔ عباس مجھے سکینہ کی یہ جو درد والی حالت ہے یہ برداشت نہیں ہوتی، یا مجھے مدینہ چھوڑا یا مجھے نجف چھوڑا، یا مجھے مدینہ چھوڑا یا مجھے نجف چھوڑا۔ عباس رو کے کہتے ہیں فضل کی اماں تجھے کیا ہو گئے ہے؟ کربلا کے میدان میں 2 محرم کو ہم آئے ہیں، آج 10 محرم ہو گئی ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ آج تو نے کیوں کہا ہے کہ مجھے یا مدینہ چھوڑا یا نجف چھوڑا؟ فضل کی اماں تڑپ کے کہتی ہیں عباس تجھے پتہ نہیں تیری بیٹی سکینہ میرے پاس بار بار آتی ہے اور سکینہ کا یہ درد مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھے یا نجف چھوڑائے یا مدینہ چھوڑائے، یا نجف چھوڑائے یا مدینہ چھوڑائے۔ عباس تڑپے، ابھی یہ باتیں ایک دوسرے سے فضل کی اماں اور عباس کر رہے تھے، یا سکینہ پھر سے خیمے میں داخل ہوئی۔ عباس نے سکینہ کو دیکھا، اب جس بندے کو ہائے نہ آئے وہ سر نیچے کر لے۔ عباس نے سکینہ کو دیکھا، فضل کی اماں عباس کے پیچھے چھپی۔ عباس نے کہا جی میرا بیٹا آپ کو کیا چاہیے؟ سکینہ رو کے کہتی ہے چچا عباس میرا بھائی اصغر بڑا پیاسا ہے۔ سکینہ رو کے کہتی ہیں چچا عباس میرا بھائی اصغر بڑا پیاس ہے، میرے بھائی اصغر کے لیے مجھے پانی لینے۔ چچا سامنے یہ 9 لاکھ فوج ہے، چچا یہ 9 لاکھ بڑے بغیرت ہے، چچا میرا بھائی اصغر بڑا پیاس ہے۔ اس وقت سرکار عباس جناب سکینہ کے قدموں پہ گرے۔ عباس نے کہا سکینہ میرا بیٹا میرا پیارا یہ بات یاد رکھی، اگر تیرے بابا حسین نے مجھے اجازت دے دی تو پانی میں نہ لاؤں تو مجھے عباس نہ کہنا۔ تیرے بابا حسین نے مجھے اجازت دے دی تو پانی، میں بالکل ایک مشکل شہادت پڑھنا چاہتا ہوں سرکار عباس کے حوالے سے، تیرے بابا نے مجھے اجازت دے دی تو میں پانی نہ لاؤں تو مجھے عباس نہ کہنا۔ سکینہ نے کہا چچا آپ کو پتہ نہیں ہے حسین اور میرا بڑا پیار ہے، بابا اور میرا بڑا پیار ہے، چچا میں اگر آپ کو اجازت لے دوں تو میرا یہ چھوٹا سا بھائی اصغر جس سے میں بڑا پیار کرتی ہوں یہ بچ جائے گا۔ عباس نے کہا بچ جائے گا۔ اب ان جملوں سے بڑے مصائب نہیں ہوتے۔ عزت حسین کی قسم سکینہ نے حضرت عباس کے گلے میں مشک ڈالی، سکینہ نے حضرت وفا کے پروردگار کی وفا کی انتہا ہو گئی۔ سکینہ نے عباس کے گلے میں مشک ڈالی، مشک ایسے نہیں ڈالی۔ عباس کا قد بڑا تھا، سکینہ کا قد چھوٹا تھا۔ عباس کا قد بڑا تھا، جس بندے کو ہائے نہ آئے وہ سر نیچے کر لے۔ عباس کا قد بڑا تھا، سکینہ کا قد چھوٹا تھا۔ سکینہ نے کہا چچا عباس تھوڑا جھکے، عباس جھکے۔ سکینہ نے کہا چچا تھوڑا اور جھکے، عباس اور جھکے۔ سکینہ نے کہا چچا اور جھکے۔ عباس کے وفا کی یہ عالم تھی، عباس جھکتے 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 سکینہ کے قدموں پہ آ گئے۔ عباس جھکتے جھکتے، میں ابھی تمہید کرنے لگا ہوں، سکینہ کے قدموں پہ آ گئے۔ سکینہ نے چچا عباس کے گلے میں بالکل ایسے مشک پہنائی۔ اب سکینہ سفارش بن کے عباس کی چلی اپنے بابا کی طرف۔ جس بندے کے اندر دل ہے ایک دفعہ سر اٹھائیے گا۔ سکینہ سفارش بن کے اپنے چچا کی چلی اپنے بابا کی طرف۔ بالکل یا دور سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جناب سکینہ کو آتے دیکھا۔ حسین نے بالکل خود بالکل ٹھہر ٹھہر کے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا کے پڑھ سکوں۔ حضرت عباس سفارش بن کے جناب سکینہ، عباس پیچھے پیچھے، یہ وفا کی انتہا ہوتی ہے۔ عباس پیچھے پیچھے، سکینہ آگے آگے، عباس پیچھے پیچھے، سکینہ آگے آگے۔ دور سے حسین نے روتی آنکھوں سے دیکھا، دور سے حسین نے کہا سکینہ میرا بیٹا میرا پیارا، تیرا بھائی کتنے سال کا ہے؟
سکینہ رو کے کہتی ہیں بابا سال نہیں 6 ماہ کا ہے. سکینہ رو کے کہتی ہیں بابا میرا بھائی سال کا نہیں، بابا میرا بھائی 6 ماہ کا ہے. اس وقت تڑپے حسین رو کے کہتے ہیں سکینہ تیرا بھائی 6 مہینے کا ہے، ذرا یہ بتانا میرا بھائی کتنے سال کا ہے. تیرا بھائی 6 مہینے کا ہے، ایک دفعہ سر پہ ماتم کرنا. سکینہ تیرا بھائی 6 مہینے کا ہے، ذرا یہ بتا میرا بھائی کتنے سال کا ہے. اے عزت حسین کی قسم اس وقت کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا. سکینہ نے رو کے کہا چچا، سکینہ نے رو کے کہا بابا آپ کا بھائی 34.5 سال کا کڑیل جوان ہے، آپ کا بھائی 34.5 سال کا کڑیل جوان ہے. حسین رو کے کہتے ہیں سکینہ یہ سوچ کے میرے بھائی کو کربلا کے میدان میں لے جانا، یہ سوچ کے میرے بھائی کو کربلا کے میدان میں لے جانا، کیونکہ مجھے پتا ہے وقت بچنا نہ تیرا 6 ماہ والا ہے، بچنا نہ میرا 34 سال والا کڑیل جوان ہے. بچنا آ جائیں مجالس کہیں نہیں جاتی. مولا کے بڑے بہترین میرے بھائی جناب علی رضا قمی صاحب، مولا ان کی زندگی دراز فرمائیں. سکینہ حسین کے پاس آئیں. حسین نے کہا سکینہ نہ بچنا تیرا 6 ماہ والا ہے نہ اب جملہ محسوس کرنے والا ہے. ایک دفعہ ہے کیجئے گا، نہ بچنا بھائی عامر، نہ بچنا تیرا 6 ماہ والا ہے، نہ بچنا یہ 34.5 سال کا کڑیل جوان ہے. لیکن سکینہ تیرے بابا کے دل کے اندر ایک درد ہے، یہ درد محسوس کیجئے گا. سکینہ لیکن تیرے بابا کے دل کے اندر ایک درد ہے، اگر یہ 6 ماہ والا نہ بچانا تو کسی کا کوئی نقصان نہیں ہونا. یہ 6 ماہ والا نہ بچانا تو کسی کا کوئی نقصان نہیں ہونا. لیکن اگر یہ 34.5 سال کا عباس نہ بچا تو آج 10 محرم مجھ حسین کی شہادت کے بعد شمر کمینے نے تجھے اتنا مارنا ہے کہ تو کہے گی چچا عباس میری مدد کو آ جائے. چچا عباس میری مدد، بالکل تمہید آخری 2 جملے مصائب کے اور یا علی علی. چچا عباس میری مدد کو کون آئے گا؟ یہ باتیں کی حضرت امام حسین نے. سکینہ سفارش بن کے آئی تھی. حسین نے کہا عباس سکینہ کی سفارش میں ٹال نہیں سکتا. ایک دفعہ ہے کی جگہ حسین نے کہا عباس سکینہ کی سفارش میں ٹال نہیں سکتا. عباس جا تیار ہو کے آ، میں تجھے فرات کی طرف بھیجتا ہوں. عزت حسین کی قسم اب حضرت عباس بالکل لمحوں کے لیے گئے. لمحوں کے بعد تیار ہو کے، نہیں بھائی ان جملوں سے بڑے مصائب نہیں ہوتے. عزت حسین کی قسم حضرت عباس خیمے میں گئے. حضرت عباس تیار ہو کے واپس آئے. عباس بالکل ایسے تیار ہو کے واپس آئے جیسے خیبر میں علی تیار ہوا کرتے تھے. اتنا جلال والا میرا حضرت عباس، جیسے خیبر میں علی تیار ہوا کرتے تھے. حسین نے کہا عباس کیا تم نے اکبر کے قاتلوں کا بدلہ لینا ہے؟ عباس نے کہا بھیا میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، بھیا مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں اکبر کے قاتلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں. آپ کی اجازت، جو بندے ہائے کر رہے ہیں اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت عطا فرمائے. آپ کی اجازت کا طلبگار ہوں بھیا، آپ اجازت دیں. حسین نے کہا عباس، اب یہ جملہ پڑھا ہے. حسین نے کہا عباس یہ سوچ کے ان پہ وار کرنا تو نے تو آج کربلا کے میدان میں شہید ہو جانے، اس کے بدلے کبھی میری زینب و کلثوم کو دینے پڑنے ہیں، کبھی میری سکینہ کو دینے پڑنے ہیں. عباس یہ سوچ کے وار کرنا میری سکینہ بڑی چھوٹی ہے. اللہ آپ کی آوازوں پہ رحمت فرمائے. عباس یہ سوچ کے وار کرنا میری سکینہ ہائے بڑی چھوٹی ہے. عزت حسین کی قسم عباس جیسے تیار ہوئے تھے نا، اب بالکل عباس نے اپنے زیورات اتارنے شروع کیے. عباس نے تلوار اتاری، حسین کے قدموں میں پھینکی. عباس نے زرہ اتاری، حسین کے قدموں میں پھینکی. عباس نے نیزہ اتارا، حسین کے قدموں میں پھینکا. عباس نے کہا مولا کیا اب میں فرات پہ جا سکتا ہوں؟
حسین رو کے کہتے ہیں عباس یہ سوچ کے جانا کہ تم نے ان پہ وار نہیں کرنا، یہ ایک علم ہے، یہ ایک مشق ہے، یہ ایک نیزہ ہے، نیزے سے وار روکنا ہے۔ عباس تو نے وار کرنا نہیں ہے، نیزے سے وار روکنا ہے۔ اس وقت پہ میرے مولا عباس رو کے کہتے ہیں بھائی حسین میں آپ کا ہوں تو نوکر، ہوں تو کنیز کا بیٹا، ہوں تو جس بندے کو ماتم نہ ہے وہ سب نیچے کر لے، ہوں تو نوکر، ہوں تو کنیز کا بیٹا، لیکن یہ آپ کے بھائی کی منت ہے، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ میں ان پہ وار کروں تو یہ بدلے زینب و کلثوم سے لیں گے، لیکن بھیا حسین میں اگر ان پہ وار نہ بھی کروں تو انہوں نے بدلے زینب و کلثوم سے لے لیے ہیں، میں ان پہ وار نہ کروں تو پھر بھی انہوں نے بدلے زینب و کلثوم سے۔ بالکل تمہید کا جملہ ختم، مصائب کا جملہ شروع۔ عباس اپنی اشل پہ سوار ہوئے، عباس فرات کی طرف گئے۔ اب عزت حسین کی قسم یہیں پہ ایک جملہ کہتا ہوں، عباس فرات پہ جا رہے تھے یا فوجوں میں سے ایسے رستہ بنا جیسے کبھی نیل نے موسیٰ کے لیے رستہ بنایا تھا، جیسے کبھی نیل نے موسیٰ کے لیے رستہ بنایا تھا۔ عباس بالکل فرات پہ آئے، بھائی علی رضا کمی جی یہیں پہ چھوڑنے لگوں۔ عباس بالکل فرات پہ آئے، عباس اشل سے نیچے اترے، عزت حسین کی قسم اشل سے عباس نے نیچے اترنا تھا، اشل نے اپنے سم نہر فرات میں مارنے شروع کیے، اشل نے اپنے سم، ان جملوں سے بڑے مصائب نہیں ہوتے، اشل نے اپنے سم نہر فرات میں مارنے شروع کیے۔ عباس نے کہا اشل سم کیوں مارتا ہے؟ میرے کپڑے گیلے ہو گئے، میرے کپڑے گیلے ہو گئے، تجھے پتہ نہیں خیمے میں اصغر بڑا پیاسا ہے، خیمے میں حسین کی اولاد پیاسی ہے، خیمے میں علی کی بیٹیاں پیاسی ہیں، اور تو نے میرا لباس گیلا کیسے کر دیا؟ اس وقت اشل اپنی زبان میں رو کے کہتے مولا میں نے اس لیے آپ کے کپڑے بھگوئے ہیں، میں نے اس لیے آپ کے کپڑے گیلے کیے ہیں، مجھے پتا ہے آپ نے خیمے واپس لوٹنا نہیں ہے، مجھے پتا ہے مولا آپ کو یہ کربلا میں یہی شہید کر دیں گے، ایک لمحہ ایسا آئے گا حسین آپ کی لاش خیمے میں لے کے جائیں گے، میں نے آپ کے کپڑے اس لیے بھگوئے ہیں کہ مولا جب حسین آپ کی لاش خیمے میں لے کے جائے نا تو سکینہ کو اصغر کے لیے پانی مل جائے، سکینہ کو اصغر کے لیے پانی مل جائے۔ عباس نے مشق بھری، بالکل آخری جملے یا علی، عباس نے مشق گلے میں ڈالی، یا ابن سعد بغیرت دوڑتا ہوا ہرملے کے پاس آیا۔ ایک دفعہ ہے کیجئے گا مولا آپ کے بازوں پہ رحمت فرمائے، ابن سعد دوڑتا ہوا ہرملے کمینے کے پاس آیا، اس نے کہا عباس نے مشق بھر لیے پانی کی، اگر عباس آج خیموں میں چلا گیا تو عزت حسین کی قسم یہیں پہ اس کمینے نے کہا اللہ اس پہ لعنت بھیجے، اس نے کہا عباس اگر آج خیمے میں پانی لے کے چلا گیا تو ہم جیتی جتائی جنگ ہار جائیں گے، ہم جیتی جتائی۔ مصائب کا پہلا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں اور اسی جملے پہ سلام کرنے لگا ہوں، ہم جیتی جتائی جنگ ہار جائیں گے۔ ان کمینوں نے میٹنگ کی، ان کمینوں نے پلاننگ کی، کچھ جھاڑیوں کے پیچھے کچھ بغیرت چھپائے، پھر کچھ جھاڑیوں کے پیچھے کچھ بغیرت چھپائے۔ عباس واپس جا رہے تھے یا ان جھاڑیوں میں سے کچھ کمینے باہر آئے، انہوں نے پہلا تلوار کا وار کیا، عباس کا دایاں بازو قلم ہوا، جو عباس کی شہادت پہ ماتم نہیں کر سکتا وہ جناب زینب کے پردے کو نہ روئے۔ عزت حسین کی قسم عباس جا رہے تھے، ان کمینوں میں سے ایک کمینہ آگے بڑھا، اس نے عباس کا دایاں بازو قلم کیا، دوسرا آگے بڑھا، اس نے عباس کا بایاں بازو قلم کیا، عباس نے مشہد کو دانتوں میں پکڑا، یا اچانک ہرملے بغیرت نے وہ تیر مارا جو اس نے 10 محرم کو علی اصغر کو مارا تھا، تیر کا وزن 12 کلو تھا، یہ تیر عباس کی آنکھ میں لگا، یہ تیر عباس کی بالکل قیامت کا یہاں پہ ماحول ہو گئے، جس بندے کے اندر دل ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس بغیرت نے وہ تیر مارا 12 کلو کا جو اس نے علی اصغر کو مارا تھا۔
یہ تیر میرے مولا عباس کی دائیں آنکھ میں لگا. یہیں پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے. میرا اللہ بالکل اپنے پرسے کے لیے پڑھ رہا ہوں. یہیں پہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے. کسی نے لکھا تھا کس منہ سے آہا کوئی یہ تقریر نکالے, کس منہ سے آہا کوئی یہ تقریر نکالے, ایک آنکھ سے شبیر نے 10 تیر نکالے. اللہ آپ کی آوازوں پہ رحم دے فرمائے. کس منہ سے آہا کوئی یہ تیر نکالے, ایک آنکھ سے شبیر نے 10 تیر نکالے. ایک تیر جو شہزادہ حضرت علی اصغر کو لگا عباس کی دائیں آنکھ میں, 10 تیر عباس کی بائیں آنکھ میں. عباس کو نظر آنا بند ہوا. اب ان جملوں سے بڑے مصائب نہیں ہوتے. عباس کو نظر آنا بند ہوا. عباس کی مشق تھی دانتوں میں, دانتوں سے مشق بالکل سینے کے قریب آئی ہوئی تھی. یا ایک کمینے نے, ہائے میرا اللہ, ایک کمینے نے ایسا تیر مارا جو عباس کی مشق کو چیرتا ہوا عباس کے سینے میں لگا. عباس کی مشق کو, جس کو ہائے آتی ہے وہ ہائے کرے, عباس کی مشق کو چیرتا ہوا عباس کے سینے میں لگا. اس وقت ٹوٹی عباس کی امید, مشق سے پانی گرنا شروع ہوا. عباس نے کہا اشہر, اب خیموں کی طرف نہیں, اب جا اس فوج کی طرف. اس وقت ہوا کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا صاحب مقتل کہتے, ان ظالموں نے 4 بار عباس کے سر پہ کیے. پہلا وار گھڑ سے کیا,